بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دا پیس آف سٹرنگ، رسی کا ٹکڑا۔ یہ سٹوری گائیڈی موپاسن نے لکھی ہے اور بہت ہی خوبصورت میسج کنوے کرتی ہے۔ ہماری یہ روٹین ہے کہ ہم دوسروں پر شک کی بنیاد پر الزام عائد کر دیتے ہیں، جبکہ رائٹر اس کہانی کے ذریعے ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں دوسروں پر الزام لگانے سے پہلے اپنے اس شک کی تحقیق کر لینی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات کسی شک کی بنیاد پر لگایا گیا الزام انتہائی خطرناک نتائج لا سکتا ہے۔ اس سٹوری میں ایک ضیافت کے موقع پر اعلان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص کا ایک پرس گرا ہے جس میں کچھ پیسے اور کچھ کاغذات ہیں، اگر کسی کے پاس ہوں تو وہ جو ٹاؤن ہال کا انچارج ہے اس کے پاس جمع کروا دے۔ تھوڑی دیر کے بعد پولیس کا چیف وہاں آتا ہے اور وہ اعلان کرتا ہے کہ مسٹر ہیوبرٹ کون ہے آپ میں سے؟ تو ایک بوڑھا سا شخص مسٹر ہیوبرٹ کھڑا ہو جاتا ہے اور پولیس چیف اسے کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں، آپ پر الزام ہے کہ آپ نے وہ بٹوا چرایا ہے، یعنی کہیں رستے میں گرا تھا اور وہاں سے آپ نے اٹھایا ہے، جبکہ اس کے گواہ بھی موجود ہیں۔ بوڑھا ہیوبرٹ بار بار اپنی صفائی پیش کرتا ہے، لیکن پولیس آفیسر اسے میئر کے پاس لے جاتا ہے۔ میئر کے سامنے بھی وہ صفائی پیش کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تمہیں دیکھا گیا تم زمین سے کچھ اٹھا رہے تھے۔ تو وہ اپنے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک رسی کا ٹکڑا نکالتا ہے اور کہتا ہے دیکھیے میں نے وہاں سے رسی کا ٹکڑا اٹھایا تھا، جبکہ میئر کے بقول وہ رسی کا ٹکڑا نہیں تھا، وہ پاکٹ پرس تھا جو اس نے وہاں زمین سے اٹھایا، پھر اس کو کہیں غائب کر دیا گیا تھا۔ مسٹر ہیوبرٹ کی بارہا صفائیوں کے باوجود اس کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے، اور پھر چند دن کے بعد، یعنی جس وقت ہیوبرٹ پر الزام لگتا ہے تو گاؤں والے ایک دوسرے کے ساتھ خسر پسر میں چھ مگوئیوں میں اس کے کردار پر شک کرتے ہیں اور عام طور پر اس کو تانے دیتے ہیں کہ وہ بٹوا اٹھانے والا ہے۔ مسٹر ہیوبرٹ دل برداشتہ ہوتا ہے، اندر ہی اندر اس کو غم کھائے جاتا ہے، اور چند دن کے بعد ایک شخص وہی پرس لے کر میئر کے پاس پہنچتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ پرس مجھے ملا تھا، چونکہ میں پڑھا لکھا نہیں تھا، مجھے نہیں پتا تھا اس میں جو کاغذات ہیں کس کے ہیں اور یہ کس کا ہے، تو میں یہ آپ کو واپس کرنے آیا ہوں۔ اب سب لوگ جب پتہ بھی چل گیا کہ پرس مل گیا ہے اور میئر کو بھی یقین ہو گیا کہ مسٹر ہیوبرٹ نے نہیں اٹھایا تھا، اس کے باوجود مسٹر ہیوبرٹ کی جو انسلٹ ہو چکی تھی، جو اس کی کردار کشی اس گاؤں میں لوگوں کے سامنے ہو چکی تھی، وہ اس کی نظر میں، اپنی نظر میں بحال نہ ہو سکی، اور اسی غم میں وہ بیمار پڑ گیا اور بالآخر ایک دن وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد بھی یہ چھ مگوئیاں جاری رہیں، اور پھر ایک دفعہ ایک سیلاب آیا، بہت بڑا سیلاب آیا جو پورے گاؤں کو اپنے ساتھ بہا کر لے گیا، مگر اس کی قبر، مسٹر ہیوبرٹ کی قبر صحیح سلامت رہی۔ تو پھر اس قبر پر کتبہ لگا دیا گیا کہ یہاں وہ شخص آرام فرما ہے کہ جو جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ لیکن چونکہ اب مسٹر ہیوبرٹ دنیا سے جا چکا، گاؤں میں بھی تباہی پھیل چکی، تو اب ایسا لکھنے سے نہ تو مسٹر ہیوبرٹ واپس آئے گا، نہ اس کی وہ کردار کشی کا کوئی بھی اس کا ازالہ ہو سکے گا۔ لہٰذا جب وقت گزر جائے تو پھر ہم معذرت بھی کر لیں، ہم اپنی بات کو تسلیم بھی کر لیں، اپنے الفاظ کو واپس بھی لے لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں چاہیے کہ کسی پر بھی شک کی بنیاد پر الزام نہ لگائیں، شک کی تحقیق کریں اور پھر الزام کی طرف آئیں۔ آئیے اس کے ٹیکسٹ پڑھتے ہیں۔ ایٹ دی اینڈ آف دا مارکیٹ ڈے، اسپیشل دن جس میں کوئی میلہ وغیرہ کا انعقاد کیا جاتا اور وہاں پر چیزیں بیچنے کے خاص سٹالز لگتے تھے، تو اس مارکیٹ دن کے اختتام پر دا رچ پیپل ود ویکلز آف آل کائنڈس، رچ پیپل امیر لوگ، ود ویکلز گاڑیوں کے ساتھ، آف آل کائنڈس ہر طرح کی گاڑیوں کے ساتھ،
جن میں کارٹس چھکڑے تھے، گگز ایک گھوڑے سے چلنے والی بگی تھی، ویگنز تھیں یا ڈم کارٹ تھے۔ ڈم کارٹ جس میں عام طور پر کسی چیز کو اٹھایا جاتا ہے، یعنی جیسے آج کل وہ ٹرالیز ہوتی ہیں تو ان کے ہائیڈرولک سسٹم سے ان کی چیزیں اتار دی جاتی ہیں، اس طرح ڈم کارٹ ہے، کوڑا کرکٹ وغیرہ پھینکنے والی چیزیں۔ گیدرڈ اکٹھے ہوئے ایٹ اے گریٹ بگ ہال، ایک بہت بڑے ہال میں، فار اے گریٹ میل، بڑے کھانے کے لیے۔ یعنی رائٹر نے یہ نہیں بتایا کہ مارکیٹ ڈے وہ کیوں اور کس جگہ پر ہوا، صرف اتنا بتایا ہے کہ مارکیٹ ڈے کے اختتام پر جو امیر لوگ تھے ان کے پاس مختلف قسم کی گاڑیاں تھیں، وہ ان پر سوار ہوئے اور ایک بہت بڑے ہال میں چلے گئے جہاں پر ان کی ضیافت تھی۔ دیر ور چکنز، اس ضیافت میں چکنز، پجنز کبوتر، اینڈ لیگس آف مٹن اور بکرے کی ران کا گوشت تھا، ان دا روسٹ، روسٹ کیا ہوا، اینڈ این ایپرٹائزنگ آرڈر، ایپرٹائزنگ بھوک بڑھا دینے والی، آرڈر خوشبو تھی، آف روسٹ بیف، بڑے گوشت کے، بھنے ہوئے گوشت کی جو خوشبو تھی بھوک کو بڑھا دینے والی، وہ وہاں سے اٹھ رہی تھی۔ لیف، سبزیوں کے پتے یعنی سلاد وغیرہ، اینڈ گریوی اور شوربہ، ڈرپنگ اوور دا براؤن اسکن، ڈرپنگ اوور جو گر رہا تھا، ٹپک رہا تھا، اوور دا براؤن اسکن، اس براؤن اسکن یعنی جو گوشت وغیرہ تھا اس میں سے، اس کے باؤلز میں سے، اس کے برتنوں میں سے جو شوربہ ہے وہ بھی ٹپک رہا تھا۔ وچ انکریزڈ دی ایپیٹائٹ اینڈ میڈ، جس نے ایپیٹائٹ کو یعنی بھوک کو بڑھا دیا تھا، میڈ ایوری باڈیز ماؤتھ واٹر، اور ہر بندے کے منہ میں پانی بھر آیا تھا۔ ایوری ون ٹولڈ ہز فیئر، ہر ایک نے اپنے اپنی اس فیئر، میلے، نمائش پر جو واقعات ہوئے تھے اس کی باتیں کی، ہز پرچیزز، اپنی خرید کی باتیں کی، اینڈ سیلز، اور فروخت کی باتیں کی۔ ان لائنز میں بھی رائٹر نے تھوڑا سا ایکسپلین کیا ہے اس مارکیٹ ڈے کے اینڈ پہ جو ضیافت تھی اس میں مختلف کھانے پکے ہوئے ہیں اور لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بھوک ان کی بڑھ رہی ہے مزیدار کھانوں کی خوشبو سے، اور لوگ کھانے کے انتظار میں مارکیٹ ڈے میں اپنی سیلز یا پرچیزز کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ دا ڈائنرز ڈسکس دا کراپس، ڈائنرز کھانا کھانے والوں نے، ڈسکسڈ بحث کی، دا کراپس اپنی فصلوں پر، اینڈ دا ویدر موسم پر، وچ واز فیوریبل فار دا گرین تھنگس، وچ واز موسم، فیوریبل انتہائی معاون تھا، انتہائی اچھا تھا، فار دا گرین تھنگز سبزہ جات کے لیے، بٹ ناٹ فار ویٹ، مگر ویٹ کے لیے، گندم کے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ سڈنلی اچانک، ایٹ دا ساؤنڈ آف اے ڈرم بیٹ، ایک ڈھول کی تھاپ پر، ان دا کورٹ، اس صحن میں، ایوری باڈی روز فرام دا سیٹ، ہر کوئی سیٹ سے کھڑا ہو گیا، ایکسیپٹ سوائے دا فیو ونز، ان چند لوگوں کے، ہو اسٹل ہیڈ دا فوڈ ان دیئر ہینڈس، جن کے ہاتھ میں ابھی تک کھانے کا نوالا یا لقمہ تھا، ان کے علاوہ باقی لوگ اس ڈھول کے بجنے کی آواز پر کھڑے ہو گئے۔ آفٹر دا ڈرم بیٹ ہیڈ سیزڈ، جس وقت یہ ڈھول کی تھاپ، اس کی آواز ختم ہوئی، سیز رک جانا، بند ہو جانا، دا ڈرم بیٹر، تو ڈھولچی نے، کالڈ آؤٹ، بلند آواز سے پکارا، ٹو دا پیپل، ان لوگوں کو، ہو ور ناؤ اٹینٹیو، جو متوجہ ہو چکے تھے، اینڈ امپیشنٹلی، اور بے صبری سے، ویٹنگ فار ہم، اس کا انتظار کر رہے تھے، ٹو کال آؤٹ دا پبلک اناؤنسمنٹ، کال آؤٹ کہ وہ پکارے، بلند آواز سے بتائے، اعلان کرے، دا پبلک اناؤنسمنٹ، اس عوامی اعلان کو وہ اب لوگوں کو بتا دیں۔ ان لائنز میں یہ بتایا کہ چونکہ ایک انسانوں کی عام عادت ہے کہ جہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں تو مختلف موضوعات پر وہ بحث کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، تو ان لائنز میں لوگ کھانا کھانے کے انتظار میں بیٹھے ہیں اور موسم کے بارے میں، فصلوں کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو موسم ہے یہ سبزیوں کے لیے تو بہت ہی اچھا ہے، سبز چاروں کے لیے بھی اچھا ہے، لیکن گندم کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اسی گفتگو کے دوران اچانک انہیں ایک ڈھولچی کی آواز آتی ہے،
اور پھر لوگ اس کو سننے کے لیے بےتابی سے، جو تجسس ان کا بڑھ رہا تھا، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے سوا جو کھانا کھانے میں بزی تھے. یعنی جنہوں نے کھانا شروع کر دیا تھا وہ وہیں بیٹھے رہے، باقی لوگ کھڑے ہو گئے اور ڈھولچی کی اس اعلان کا انتظار کرنے لگے کہ ظاہر ہے اس دور میں یہ ایک طریقہ کار تھا لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کا، انہیں خاموش کرانے کا، اور پھر جو حکام ہے ان کی طرف سے ان کو کوئی اعلان سنانے کا. اٹ از ہیئر بائی میڈ نون، اعلان کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، اطلاع دی جاتی ہے، ٹو دی انہیبیٹنٹس، رہنے والوں کو، رہائشیوں کو، آف دس پلیس، اس جگہ کے رہائشیوں کو اطلاع دی جاتی ہے، اینڈ ان جنرل ٹو آل پرسنس، اور خاص عمومی طور پر ٹو آل پرسنس، ان تمام لوگوں کو، ان دا مارکیٹ، جو مارکیٹ میں ہیں، دیٹ اے بلیک لیدر پاکٹ بک، ایک سیاہ چمڑے کا بٹوا، پاکٹ بک بٹوا، کنٹیننگ 500 شلنگز، جس میں 500 شلنگز تھے، انگلینڈ کی کرنسی تھی، اینڈ سم بزنس پیپرز، اور کچھ کاروباری کاغذات تھے، واز لاسٹ، گم ہو گیا ہے، آن دا روڈ، سڑک پر، بٹوین 9 اینڈ 10، 9 اور 10 بجے کے درمیان، ان دا مارننگ، صبح کو. یہ ڈھولچی نے اعلان کیا ہے. اس کے اعلان کا پہلا حصہ یہ ہے کہ تمام لوگوں کو، خاص طور پر وہ جو مارکیٹ پلیس میں موجود تھے، ان کو اطلاع دی جاتی ہے کہ آج صبح 9 اور 10 کے درمیان ایک سیاہ رنگ کا چمڑے کا بٹوا گم ہو گیا جس میں 500 شلنگز اور کچھ کاروباری ڈاکیومنٹس تھے. دا فائنڈر از ریکویسٹڈ، اس بٹوے کو جس کسی نے دیکھا ہو، پایا ہو، جس کسی کو ملا ہو، از ریکویسٹڈ، اس سے درخواست کی جاتی ہے، ٹو ریٹرن دا سیم، کہ وہ بٹوا لوٹا دے، ٹو دا میئرز آفس، میئر کے آفس میں. بلدیہ کا جو سربراہ ہوتا ہے اسے میئر کہتے ہیں، خاص طور پر جو ایک میونسپل کارپوریشن کا سربراہ ہے وہ میئر کہلاتا ہے، اور میونسپل کمیٹی کا جو سربراہ ہے وہ چیئرمین کہلاتا ہے. اسی طرح ٹاؤن کمیٹی اور یونین کونسل کا سربراہ بھی چیئرمین کہلاتا ہے پاکستان میں. تو میئر کے آفس میں وہ لوٹا دے، ٹو مسٹر جیمز، یا وہ مسٹر جیمز کو یہ بٹوا لوٹا دے، دا کیئر ٹیکر، جو نگران ہے، آف دس پبلک ہال، اس پبلک ہال کا، عوامی ہال کا جو نگران ہے اس کو لوٹا دے. دیر ول بی اے ریوارڈ آف 20 شلنگز، 20 شلنگز کا اسے انعام دیا جائے گا. یعنی ڈھولچی نے اعلان کا دوسرا حصہ یہ بتایا ہے کہ اگر کسی کو وہ بٹوا ملا ہو تو وہ یا تو میئر کے آفس میں جمع کروا دے، یا پھر مسٹر جیمز جو اس ہال کا نگران ہے اس کے پاس جمع کروا دے، اور بٹوا ڈھونڈ کر دینے والے کو 20 شلنگ کا انعام بھی دیا جائے گا. آفٹر دا میل ہیڈ کنکلوڈ، ختم ہونا، جو ہی کھانا ختم ہوا، دا چیف آف دا پولیس اپیئرڈ آن دا سین، اس منظر پر جو پولیس کا سربراہ تھا وہ سامنے آیا. ہی انکوائرڈ، اور اس نے پوچھا، از مسٹر ہیوبرٹ ہیئر، کیا یہاں اس جگہ پر آپ لوگوں میں مسٹر ہیوبرٹ موجود ہیں؟ مسٹر ہیوبرٹ سیٹڈ ایٹ اندر اینڈ آف دا ٹیبل ریپلائڈ، مسٹر ہیوبرٹ جو ٹیبل کے کونے پہ سیٹڈ بیٹھا ہوا تھا، ریپلائڈ، اس نے جواب دیا، ہیئر آئی ایم، میں یہاں ہوں. دا پولیس آفیسر وینٹ اپ ٹو ہم اینڈ سیڈ، پولیس آفیسر مسٹر ہیوبرٹ کے پاس گیا اور کہنے لگا، مسٹر ہیوبرٹ، ول یو پلیز اکمپنی می، کیا آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ اکمپنی، ساتھ جانا. ول یو پلیز اکمپنی می، کیا آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ ٹو دا میئرز آفس، میئر کے دفتر تک. دا میئر وڈ لائک ٹو ٹاک ٹو یو، میئر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. یہ پولیس کا چیف ہے. اور کھانا اختتام پذیر ہوا تو وہ سامنے آ گیا اور اس نے ان لوگوں سے پوچھا کہ آپ لوگوں میں مسٹر ہیوبرٹ نامی شخص ہے؟ تو مسٹر ہیوبرٹ جو ٹیبل کے کونے پر بیٹھا ہوا تھا وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا، سر میں ہوں. تو پولیس چیف اسے کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ آئیے. مسٹر ہیوبرٹ، آپ سے میئر کو کوئی کام ہے تو آپ ان کے آفس تک میرے ساتھ آئیے.